بیوی کی شرط نے سب کو چونکا دیا۔ لاہور کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی ریاض بلڈرز کا مالک تھا۔ ریاض ملک شہر بھر میں اس کا نام عزت اور رعب دونوں کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کی بنیاد اسی کے ہاتھوں رکھی جاتی اور سرکاری محکمے تک اس کے اثر و رسوخ کے قائل تھے۔ اسی کمپنی میں میرا بھی روزگار تھا۔ میرا نام عمر ہے، ایک عام سا ملازم جس کی زندگی دن رات کی محنت اور معمولی سی تنخواہ پر گزر رہی تھی۔ میرا سب سے بڑا سہارا میری بیوی حنا تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو دنیا کی نظروں میں عام مگر میری آنکھوں میں قیمتی ترین خزانہ تھی۔ اس دن ریاض ملک نے اپنی بیٹی کی سالگرہ پر کمپنی کے تمام ملازمین کو اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں مدعو کیا۔ میں نے بھی حنا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ شام ڈھلے ہم ہال میں داخل ہوئے تو ہر طرف جگمگاتی روشنیاں، موسیقی اور ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ مرد حضرات کہے لگا رہے تھے اور خواتین خوش لباسی کے جلوے دکھا رہی تھیں۔ حنا ہمیشہ کی طرح باوقار اور خاموش تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، چہرے پر نقاب تھا مگر آنکھوں کی روشنی جھلک رہی تھی۔ یہی روشنی مجھے ہمیشہ سکون دیتی تھی، لیکن اس رات جانے کیوں میرے دل میں ایک انجانی بے چینی اتر آئی تھی۔ ہم کھانے کی میز کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک میرے دل نے دھڑکنا تیز کر دیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ریاض ملک اپنی کرسی سے اٹھ کر لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا مگر اس کی نظریں مجھ پر نہیں بلکہ حنا پر جمی ہوئی تھی۔ ایک ایسی نظر جو کسی عورت کو نہیں بلکہ کسی قیمتی شے کو دیکھتی ہے۔ حنا نے فوراً نظریں جھکا لیں لیکن ریاض کی آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک ابھری جو عزت کی نہیں ہوش کی تھی۔ میں نے پہلی بار خود کو کمزور محسوس کیا۔ میرا گلا خشک ہو گیا اور دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ عمر ادھر بیٹھتے ہیں، حنا نے نرمی سے کہا۔ شاید اس نے میرے چہرے کی سختی محسوس کر لی تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن میرا دل اب محض میں نہیں تھا۔ ہر لمحہ مجھے لگ رہا تھا جیسے ریاض کی نظریں ہمارے تعاقب میں ہیں۔ رات کسی طرح کٹ گئی۔ ہم گھر واپس آئے تو حنا تھکن کے باعث جلدی سو گئی، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ بار بار وہی لمحہ ذہن میں آ رہا تھا، ریاض کی نظر، اس کا تبسم، وہ خاموش مگر خطرناک خیش۔ اگلی صبح میں دفتر پہنچا تو سیکریٹری نے بتایا، سر ملک صاحب آپ کو اپنے کمرے میں بلاتے ہیں۔ میرے قدم رک گئے، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو ریاض ملک اپنی بڑی کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کمرہ شاندار تھا مگر مجھے پنجرا محسوس ہوا۔ عمر بیٹھو، اس کی آواز میں نرمی تھی مگر وہ نرمی مصنوعی لگ رہی تھی۔ میں آہستگی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریاض نے سگریٹ سلگایا اور سیدھی میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم بہت محنتی ہو، ہمیشہ کمپنی کے لیے وفادار رہے ہو۔ شکریہ سر، میری آواز مدھم ہو گئی۔ وہ ہنسا، کل تمہاری بیوی سے ملاقات ہوئی، بڑی باوقار عورت ہے، تم خوش قسمت ہو۔ میرے دل پر بوجھ سا اتر گیا۔ ریاض ملک آگے جھکا، میز پر ہاتھ رکھے اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتا ہوں، ایسی آفر جو تمہاری زندگی بدل دے گی۔ میرے لب کانپنے لگے۔ کون سی آفر؟ اس نے سگریٹ کا کش لیا، دھواں میری آنکھوں کے سامنے اڑتا رہا۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، اگر تم اپنی بیوی کو صرف 2 راتیں میرے ساتھ گزارنے دو، 1 کنال کا پلاٹ اور نئی گاڑی تمہاری ہوگی، تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی۔ میرے کانوں میں جیسے زہر انڈیل دیا گیا ہو، دنیا گھومنے لگی، کرسی کے پائے ہلنے لگے۔ میں بولا، بھی تو آواز بے جان تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کہا مار کر ہنسا، سمجھدار ہو عمر، تم جانتے ہو دنیا کیسے چلتی ہے، صرف 2 راتیں
اور تمہارا مستقبل سنور جائے گا، اور میں پتھر کا بت بن گیا۔ ریاض نے میز پر ایک فائل دھکیلی جس میں پلاٹ اور گاڑی کی تفصیلات لکھی تھی۔ سوچ لو، وقت لو، لیکن فیصلہ جلدی کرنا ہوگا، ورنہ جھوٹے الزام لگا کر میں تمہیں جیل بھجوا سکتا ہوں۔ میرے قدم سنبھل نہیں رہے تھے مگر کسی طرح اس کے کمرے سے نکلا۔ سارا دن دھند میں ڈوبا رہا۔ شام کو گھر آیا تو ہنا نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر معمول کی مسکراہٹ تھی، لیکن میں اس مسکراہٹ کو دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہنا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی اور سب کچھ کہہ ڈالا۔ ایک ایک لفظ جیسے زہر تھا، جو زبان سے نکلتا تو میرے دل کو کاٹ دیتا۔ ہنا خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر اس نے اچانک نظریں اٹھائیں، آنکھیں سرخ تھیں مگر آنسو نہیں تھے۔ وہ دھیرے سے بولی، میں ایک شرط پر تیار ہوں۔ میرا دل دھک سے رک گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ہنا آہستگی سے بولی، میں جانے کو تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، میری سانسیں رک گئی تھی۔ میں نے ہنا کا ہاتھ پکڑا اور گھبراہٹ سے پوچھا، تم نے کیا کہا؟ شرط کیا ہے؟ ہنا نے ایک گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں اس درندے کے ساتھ جاؤں گی لیکن ہر لمحہ ریکارڈ کروں گی۔ اس کی ہوش، اس کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے لاؤں گی تاکہ کل کوئی اور عورت اس کے ظلم کا شکار نہ ہو۔ میرا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا ہنا روئے گی، شاید مجھے الزام دے گی یا مجھ سے نفرت کرنے لگے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی اور عزم تھا۔ وہ عورت جیسے میں ہمیشہ نرمی اور دعا کی صورت سمجھتا تھا، آج ایک جنگجو کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ میری آواز لرز رہی تھی۔ خطرناک؟ وہ ہلکی سی مسکرائی۔ عمر، ہماری عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ اگر ہم ڈر گئے تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ یہ وقت ہے سچ کو ہتھیار بنانے کا۔ میں کچھ بول نہ سکا۔ دل کے اندر خوف اور فخر دونوں اکٹھے ہو گئے تھے۔ اگلے دن ہم نے اپنے دوست فریحان کو اعتماد میں لیا۔ وہ ایک صحافی تھا اور کئی بار بڑے اسکینڈل کو بے نقاب کر چکا تھا۔ جب اس نے پوری کہانی سنی تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ غصہ بھی ابھرا۔ یہ موقع ہے عمر، ہم صرف اپنی نہیں بہت سی مظلوم عورتوں کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ فریحان نے اپنے اسٹوڈیو میں چھوٹے چھوٹے خفیہ کیمرے دکھائے۔ اس نے ایک دوپٹے کے کنارے پر باریک کیمرہ نصب کیا جو نظر نہیں آتا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک آڈیو ریکارڈر دیا جو کان کی بالی جیسا لگتا تھا۔ بس تمہیں مضبوط رہنا ہے، باقی سب ہم سنبھال لیں گے۔ رات کو ریاض ملک نے دوبارہ کال کی۔ اس کی آواز میں غرور ٹپک رہا تھا۔ فیصلہ کیا عمر؟ میری زبان سوکھ گئی، لیکن ہنا نے اسپیکر آن کر کے میری طرف دیکھا، لرزتے ہوئے کہا، جی ہم تیار ہیں۔ ریاض زور سے ہنسا، شاباش، تم سمجھدار نکلے۔ یہ ہے فارم ہاؤس کا پتہ، کل رات 8 بجے سب کچھ تیار ہوگا۔ فون بند ہوتے ہی میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا، لیکن ہنا نے میرا ہاتھ دبایا اور بولی، ڈرو مت، کل وہ وقت آئے گا جب اس کے غرور کو توڑیں گے۔ اگلی رات طے شدہ وقت پر ہنا نے اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ میں نے اس کے کان میں آڈیو ریکارڈر لگایا۔ اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے لیکن آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا۔ عمر، دعا کرنا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ میں اور فریحان ایک کمرے میں اسکرین کے سامنے بیٹھے تھے۔ کیمرے کا لائیو فیلڈ چل رہا تھا۔ ہنا فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوئی۔ ریاض ملک پہلے سے موجود تھا۔ اس کے چہرے پر وہی بگڑا ہوا اعتماد، وہی مسکراہٹ جو مجھے رات دن ستا رہی تھی۔ او خوش آمدید۔ ریاض نے آگے بڑھ کر ہنا کو خوش آمدید کے لہجے میں کہا۔ ہنا نے نظریں جھکا لیں اور آہستگی سے بولی، جی کیمرے میں ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا تھا۔ ریاض قریب آتا گیا،
لیکن ہنا نے اسے باتوں میں الجھا دیا، کبھی پانی مانگا، کبھی روشنی درست کرنے کا کہا۔ اس دوران ہر حرکت، ہر مکروہ مسکراہٹ ریکارڈ ہو رہی تھی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ فریحان بار بار کہتا، پریشان مت ہو عمر، سب کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے، بس تھوڑا صبر کرو۔ 2 گھنٹے گزرے، آخر کار ریاض کا مکروہ چہرہ پوری طرح کیمرے میں بے نقاب ہو گیا۔ جیسے ہی ہنا نے موقع پایا وہ باہر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے دوپٹہ مجھے دیا۔ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ ہنا، تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اگلے دن فریحان نے ویڈیو کے کئی بیک اپ بنا لیے۔ ایک USB ہنا کے بھائی کو دی گئی، دوسرا اس کے پاس رہا اور تیسرا آن لائن اپلوڈ کر دیا گیا تاکہ مٹایا نہ جا سکے۔ اسی شام ہم نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ ریاض ملک کو خود کال کی، اسپیکر آن تھا۔ ہیلو، اس کے مغرور آواز آئی۔ ہنا نے مضبوط لہجے میں کہا، ریاض ملک، تم نے ہماری عزت خریدنے کی کوشش کی، لیکن آج تمہارا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے اس کی گھبراہٹ صاف محسوس ہوئی۔ تمہاری ویڈیو ہمارے پاس ہے، اگر اب کسی پر ہاتھ اٹھایا تو سب کے سامنے بے نقاب ہو جاؤ گے۔ چند لمحے کے سکوت کے بعد ریاض نے کاٹ دیا۔ میں نے ہنا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر عزم تھا۔ وہ عورت جو کل تک محفلوں سے دور رہتی تھی، آج ایک انقلاب کی پہلی اینٹ رکھ چکی تھی۔ فون کاٹتے ہی ریاض ملک کی آواز کا غرور ہوا تھا، مگر جب وہ لائن منقطع ہوئی تو مسئلہ کا ادراک حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ ریاض کا وہ مختصر سا کہکا اب خاموشی میں گھٹ کر خطرے میں بدل چکا تھا۔ میں نے ہنا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سکون اور عزم دونوں کی جھلک تھی۔ ایک عزم جو مجھے پہلے کبھی ویسا مضبوط نہیں لگا تھا۔ اگلے دن صبح دفتر میں عجیب ہلچل تھی۔ HR نے ہمیں دوبارہ نوٹس بھیج دیے اور دفتر کی فضا میں سرگوشیوں کا شور تھا، مگر ہم دبنے والے نہیں تھے۔ فریحان نے ویڈیو کے بیک اپ بنا کر مختلف جگہ رکھ دیں۔ ایک USB ہنا کے بھائی کے پاس، ایک فریحان کے پاس اور ایک کلاؤڈ اکاؤنٹ میں جس کا پاس ورڈ صرف ہمارے پاس تھا۔ ہماری حکمت عملی واضح تھی، ثبوت محفوظ، بات کھل کر سامنے آئے۔ شروع میں کچھ سینئر افسران نے ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی۔ ایک نے کہا کہ تمہاری بیوی بہت بہادر ہے، مگر ایسی باتیں کمپنی کی ساکھ کو نقصان پہنچائیں گی۔ ایک نامعلوم نمبر سے دعوت مفاہمت بھی آئی، بڑے عہدے، پارکنگ میں نئی گاڑی، ایک فلیٹ، مگر ہنا نے ثابت قدمی سے کہا، نہیں، ہمارا مقصد پیسے نہیں، انصاف ہے۔ پھر جیسے ہی پہلی عورت نے اپنا بیان دیا تو دروازے کھلنے لگے۔ روبینہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی ایک خاموش مگر باوقار ملازمہ جو پہلے جھنجھلاہٹ میں جھٹکتی رہی، اس نے تھوڑی سی ہمت کے بعد سب کچھ بتا دیا۔ سالوں کی وہ کہانیاں جو اس نے اپنے اندر دباتی آئی تھی۔ روبینہ کا بیان دبکے ہوئے درد کی طرح نکلا اور اس کے اندر کا گھٹتا ہوا غم جب زبان ملا تو کئی اور خواتین کے منہ کھل گئے۔ ہر گواہ کا بیان ایک ایسی زنجیر بن گیا جو ریاض کے دفاع کو کمزور کرتی گئی۔ ان کے بیانات میں ملتی جلتی کہانیاں تھیں، طاقت کا غلط استعمال، پروموشن کا لالچ اور دھمکیوں کی وہ فہرست جو خاموشی کے عوض رکھی جاتی رہی۔ یہ سب کچھ اب خاموشی کے باوجود خاموشی کے بوجھ کو توڑ رہا تھا۔ ہم نے وکیل سے مشورہ کر کے FIR درج کروائی۔ پولیس کے کاغذات میں جب وہ واٹس ایپ میسج، ای میلز اور ویڈیو بیک اپ شامل ہوئے تو کمپنی کا جواب اور سخت ہو گیا۔ انہیں لگا تھا کہ چند دھمکیوں اور PR کی مد میں سب کچھ دبا دیا جائے گا، مگر اب حالات مختلف تھے۔ شور مائکرو فون پر نہیں، سچائی کے ثبوت کے ساتھ سامنے آ رہا تھا۔ میڈیا نے اس کیس کو اٹھایا۔ فریحان کی ایڈیٹنگ اور پریزنٹیشن نے ویڈیو کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ وہ خاموش دلائل جو تصویر میں موجود تھے براہ راست لوگوں کے سامنے آ گئے۔ سوشل میڈیا میں
ہیش ٹیگ تیزی سے ٹرینڈ ہونے لگے۔ عام شہریوں نے ہمارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور ایک بزرگ خاتون کا خط جو ہمارے پاس آیا وہ الفاظ تھے جنہوں نے حنا کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ بیٹی، میں 25 سال اپنے شوہر کے ظلم کو چھپاتی رہی، تم نے دکھا دیا کہ عزت خاموشی میں نہیں بلکہ سچ میں ہے۔ اس کے باوجود مخالفت کم نہ تھی، ریاض کے حامیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، افواہیں، غلط بیانی اور حد تک عزت کے مقدموں کی دھمکیاں۔ ہمارے گھر کے باہر نامعلوم لوگوں کی کارز آئیں، گاڑی کے شیشے کھرچ دیے گئے اور کبھی کبھار رات کو پیغام آتا کہ خاموش ہو جاؤ یا نقصان اٹھاؤ، مگر ہر دھمکی کے ساتھ ہمارا عزم مزید مضبوط ہوتا گیا۔ تو ہم جانتے تھے کہ اگر ہم ڈر گئے تو نہ صرف ہماری عزت ختم ہوگی بلکہ وہی نظام اور بھی عورتوں کو تباہ کرتا رہے گا۔ ہم نے کمیونٹی لیڈرز، خواتین کے حقوق کے اداروں اور صحافیوں سے رابطہ کیا۔ ان کے تعاون سے ہماری شکایت ثبوت اور گواہوں کے بیانات کے ساتھ ایک مضبوط پیکج بن کر پولیس اور لیبر کونسل میں بھیجا گیا۔ عدالت نے عبوری سماعت مقرر کی تو عوامی دباؤ کا اثر واضح ہوا۔ کمپنی کے بورڈ ممبران کی ملاقاتیں تیز ہو گئیں اور میڈیا نے ہر قدم کو ریچ دی۔ میرے اندر جو احساس پچھلے حصوں میں شرمندگی اور ندامت تھا وہ اب تبدیل ہو چکا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا میری بیوی کے ساتھ چھپ کر رہنے یا خاموش رہنے کی وجہ سے جو شرمندگی تھی وہ اب ہمارے قدموں کی طاقت بن گئی ہے۔ حنا کا ہر فیصلہ، چاہے وہ فارم ہاؤس میں جانے کا خطرہ ہو یا ویڈیو کو عوام کے سامنے لانے کا عزم، نے مجھے سکھا دیا کہ انصاف کے لیے قربانی دینا کب انسان کو مرد بناتا ہے۔ ایک رات جب ہم چھت پر کھڑے تھے اور شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے، حنا نے مجھ سے کہا، عمر، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری دعا کا جواب اس طرح آئے گا، لیکن یہ سفر ہماری ذمہ داری بنتا جا رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور دل سے کہا، اب میں تمہارے پیچھے نہیں، تمہارے ساتھ اور برابر چلوں گا۔ ہمارا مقدمہ ابھی طے نہ ہوا تھا، آگے اور مشکلات، اور ہم صرف اپنی عزت کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، ہم ایک ایسے نظام سے ٹکرا رہے تھے جو بدعنوانی اور طاقت کے غلط استعمال کو چھپا دیتا تھا۔ عدالت کے دروازے پر صحافیوں کا ہجوم تھا، کیمرے آن تھے اور ہر شخص اس کیس کی تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ہم عدالت میں داخل ہوئے، ریاض ملک کے وکیل نے بڑے غرور سے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، سازش ہے، میرے موکل کی ساکھ پر حملہ کیا گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی گواہوں نے حلف اٹھایا اور ایک ایک کر کے حقیقت بیان کی، کمرہ عدالت کی فضا بدل گئی۔ روبینہ کی لرزتی آواز، فریحان بھی ترتیب دی ہوئی ویڈیوز اور وہ ای میلز جن پر دستخط ریاض کے تھے، یہ سب مل کر ایک ایسی گواہی بن گئے جیسے جھٹلانا ممکن نہ تھا۔ ریاض کا چہرہ جو پہلے تک غرور سے تانا ہوا تھا آہستہ آہستہ اترنے لگا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف جھلک رہا تھا۔ جج نے جب فیصلہ سنایا کہ ابتدائی شواہد کافی ہیں، ملزم کو حراست میں لیا جائے، تو پورے حال میں ایک سناٹا چھا گیا۔ لمحہ بھر کے بعد میڈیا کے کیمرے فلیش کرنے لگے اور بیر ہجوم میں خوشی کی آوازیں بلند ہوئی۔ اس دن ہمیں نہ کوئی بڑی جیت ملی اور نہ کوئی فوری انعام، لیکن ایک فیصلہ ایسا ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ کمپنی نے پہلی بار جنسی ہراسانی کے خلاف واضح پالیسی لاگو کی اور کئی عورتوں نے ہمت کر کے اپنے کیس رپورٹ کیے۔ رات کو جب ہم گھر واپس آئے تو حنا نے خاموشی سے قرآن کھولا اور سجدے میں گر گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر بس اتنا کہا، یہ جیت صرف تمہاری نہیں، یہ جیت ہر اس عورت کی ہے جس نے کبھی آواز دبائی تھی۔ حنا نے آہستہ سے جواب دیا، عمر، اصل جیت تب ہوگی جب کوئی بیٹی، بہن یا بیوی پھر کبھی ایسے حالات کا شکار نہ ہو۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ شاید ابھی ختم نہ ہوئی تھی، لیکن ہمیں یقین تھا کہ اب خاموشی ٹوٹ چکی تھی۔ کہانی ختم ہوئی مگر اس کا پیغام باقی ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا مشکل ضرور ہے، مگر یہ خاموش رہنے سے کہیں بہتر ہے۔